ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز و شاداب جنگل میں لیو نام کا ایک نوجوان شیر رہتا تھا۔ وہ اپنے متحرک گھر کی تلاش کر رہا تھا۔ سورج کی روشنی میں چمکتی ہوئی سنہری لیو تجسس سے بھر گیا۔ پتوں کے سرسراہٹ کی آواز اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے بعد وہ لمبی گھاس سے گزرا۔ لیو اس بات کی کھوج لگا رہا تھا۔ گھنٹوں گھومنے کے بعد لیو کو جلد ہی احساس ہوا کہ وہ اپنے مانس بہت دور ہے۔ گھبراہٹ قائم، جانی پہچانی خوشبو اور آواز ختم ہو چکی تھی۔ میں گھر کیسے جاؤں گا؟ اس نے سوچا۔ اس کا دل پریشانی سے بھرا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا وہ گھر کیسے جائے گا۔ وہ ادھر ادھر پھرا اور پھر وہ آگے بڑھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں میاں نام کی ایک ہوشیار اور رحمدل لڑکی رہتی تھی۔ وہ اکثر جنگل میں نکلتی، پھول جمع کرتی۔ ایک دھوپ والی دوپہر جنگل میں گھومتے ہوئے اس نے شیر کی دہاڑ سنی۔ وہ پریشان تھا۔ میاں کو پھول بہت پسند تھے۔ اسے پھولوں سے بہت محبت تھی۔ وہ اکثر پھول چننے جنگل میں آتی۔ اسے پھول بہت پسند تھے۔ اس نے گھر میں بھی بہت پھول لگائے تھے۔ میاں نے دوبارہ شیر کی دہاڑ سنی۔ اب وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے دیکھا ایک شیر جو بہت پریشان ہے۔ میاں نے آواز کا پیچھا کیا تو اس نے لیو کو پریشان دیکھا۔ وہ بہت مایوس تھا۔ ہیلو، میاں نے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہوئے آواز دی۔ لیو رکا، چونکا، لیکن دوستانہ چہرہ دیکھ کر سکون ہوا۔ میں لیو ہوں اور میں گھر کا راستہ کھو دیا۔ وہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے، پریشان نہ ہو، میں آپ کی واپسی کا راستہ تلاش کرتی ہوں۔ میں مدد کر سکتی ہوں۔ کہاں رہتے ہو؟ اس نے شیر کی کہانیوں کو یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے پیچھے چلیں۔ میاں راستے کی قیادت کر رہی تھی اور لیو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ چل رہے تھے، انہوں نے مختلف پودوں اور جانوروں کی نشاندہی کی۔ لیو نے توجہ سے سنا۔ اس کی کمپنی اور تعاون کے لیے شکر گزار تھا۔ وہ پہلے سے بہت خوش تھا کہ وہ گھر جا رہا ہے۔ اب وہ میاں سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہو گیا کہ وہ اسے گھر پہنچائے گی۔ اب وہ بہت خوش تھا اور پہلے سے بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ اور میاں اسے ہلکا سا کمر پہ ہاتھ لگاتی اور اسے حوصلہ دیتی۔ لیو مگر تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ ابھی تک بھی گھر نہیں آیا۔ اب وہ مختلف جگہوں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ندی بھی عبور کی تھی۔ اب وہ بہت خوش تھے۔ میاں بہت خوش تھی کہ وہ چلتے جا رہے تھے کہ انہیں ابھی تک گھر کا راستہ نہیں ملا، مگر وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی کہ پریشان نہ ہو لیو، ہم جلد ہی گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ایک سڑک سے گزرے جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی اور بہت خوش ہو رہی تھی کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ اس نے پہلے ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ اب وہ بہت خوش تھے، مگر لیو بہت پریشان تھا کہ ہم گھر کب پہنچیں گے۔ اب وہ گھنے جنگل میں آ گئے تھے اور وہاں پرندے بھی تھے، ان کی چہچہاہٹ سن رہی تھی۔ پیچھے جانور جا رہے تھے۔ لیو بہت خوش ہو گیا تھا اور میاں یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اب وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میاں نے لیو کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے انہیں ایک سادہ تاج بنا کر دیا۔ چند گلِ داؤدی چنے، اب تم سچے بادشاہ لگ رہے ہو۔ وہ ہنس دی۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، گھنی جھاڑیوں اور جنگلی پھولوں کے کھیتوں میں گشت کرتے ہوئے، اور آہستہ آہستہ لیو نے اپنے گردنوں کو پہچاننا شروع کیا۔ تاہم سورج غروب ہونے لگا تھا۔ آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں میں پینٹ کر رہا تھا۔ لیو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی اور نشانی یاد ہے؟ راستے میں ایک کانٹے پر آتے ہیں۔ لیو نے اپنے گھر کی یادوں کو یاد کرتے ہوئے پوری توجہ مرکوز کی۔ ہاں، مجھے یاد ہے وہ چٹان، ہاں، جس میں ایک فلیٹ ٹاپ ہے
ارے واہ، ہم تو قریب آ رہے ہیں۔